پھر منصوب متصل کے ساتھ ہے. اب شیخ کو فائل بنائیں گے, شیخ کو بعد میں لائیں گے. فزادہم اللہ, فزادہم اللہ, جیسے فزادہم اللہ یہ اب بعد میں آیا ہے کیونکہ فزادہم اللہ کے ساتھ ضمیر منصوب ہے تو اس میں جلالت کو بعد میں فائل لے کر آیا ہے. تو یہاں پہ ایسے ہی علفہ الشیخ پڑھیں گے. یہ آپ قاعدہ یاد کر لیں بار بار کہ ضمیر منصوب متصل کے بعد فاعل آتا ہے. اب علف الشیخ الامام افضل العلماء الانامی عبد الطاہر ابن عبد الرحمن ارجلجانی, بس. اب اس کو سمجھ لیں, ترکیب سمجھیں گے تو یہ اعراب آ جائیں گے. علم فعل امر ہے, ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ فعل امر حاضر کیا ہوتا ہے, مبنی ہوتا ہے. بس انہی باتوں کا اجرا کرنا ہے. بس یہ فعل ہو گیا. اس کے اندر انتا ضمیر جو ہوتی ہے وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے, اور تمام ضمائر آپ نے پڑھا ہے کہ مبنی ہوتے ہیں. وہ اس کا فاعل, فعل کے بعد ہم دیکھتے ہیں فاعل. اب اس کے اندر پوشیدہ ضمیر جو ہے وہ فاعل بنے گی. اس کے بعد ہے انا. علم کے بعد جو ہے انا نہیں پڑھتے, انا پڑھتے ہیں, اور یہ انا حروف مشبہ بالفعل ہے, اور انا کیا ہے, مبنی. یعنی کہ جتنے بھی حروف ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں, بھی آپ نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے العوامل, عامل کی جمع ہے عوامل, اور عوامل کیا ابھی آپ نے پڑھا ہے, مورب باللام ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بولتے رہے میرے ساتھ تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو پتہ لگ رہا ہے. جو باتیں میں نے بولی ہیں یہ سب سمجھ میں آ گئی, بالکل کلیئر ہوگی, اس میں کوئی اشکال تو نہیں؟ ہاں. العوامل جو ہے مورب اللام ہے. اب معرفہ ہے, معرفہ کی کتنی قسمیں تھی؟ 7 قسمیں ہے نا. ضمیر, اس میں علم, اس میں اشارہ, اس میں موصول, مورب اللام, مورب ندا, مورب اضافت وغیرہ. ٹھیک ہے. اب یہ ہے مورب اللام. اب قاعدہ یہ ہے اگر مورب اللام کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کو مورب اللام کو ذوالحال اور ما بعد کو کسی کے متعلق کر کے حال بنائیں گے. قاعدہ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اگر مورب باللام کے بعد جار مجرور آ جائے تو مورب باللام کو ذوالحال بنائیں گے, اس کے ما بعد اس کو متعلق بنا دیں گے. ہاں, کسی کا مطالعہ کر کے ظرف مستقر کر کے اب اس کا نکالیں گے کیونکہ عوامل ہے. اب نکالیں گے مذکورتن. ہاں, مذکورتن ہوگا اس میں فاعل. اب مذکورتن کیوں نکالا؟ کیوں مذکورتن؟ کیونکہ حال جو ہوتا ہے منصوب و نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مذکورتن نکالا. اب اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل, شب جملہ, یعنی کہ اس میں فاعل جو ہے مذکورتن, اس میں مفعول, اپنے ہیا ضمیر نائب الفاعل, اور فی جار الناوی مجرور, جار مجرور یہ ظرف مستقر سے مل کر یہ بن کے جائیں گے حال. صرف جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا حال. ٹھیک ہو گیا. علی جار ما موصولہ ہے, علف فعل, فعل ماضی مبنی ہوتا ہے, ہو ضمیر یہ بھی مبنی ہے, یہ مفعول بھی. الشیخ آپ دیکھیں صفت مفرد ہوتی ہے کبھی جمع ہوتی ہے. اگر صفت مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے, آپ نے پڑھی ہے خلاصۃ الناب کے اندر. رفع, نصب, جر, واحد, تثنیہ, جمع. ٹھیک ہے. مذکر مونس ہونے میں, معرفہ نکرہ ہونے میں. آپ دیکھیں آج شیخ کے اوپر کیا ہے, الف لام ہے, شیخ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ موصوف بنے گا الشیخ الامام, الف لام تعریف کا, تو امام جو ہے یہ وہ
شیخ موصوف بنا تو امام کو کیا بنائیں گے؟ صفت اول بنائیں گے. افضل اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تبدیل کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے؟ 3 طریقوں کے ساتھ، الف لام کے ساتھ، اور اضافت کے ساتھ، اور من کے ساتھ. یہاں پہ اس میں تبدیل کا استعمال ہوا ہے اضافت کے ساتھ. افضل اس میں تبدیل مضاف، علمائی یہ مضاف الیہ مضاف. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس میں تبدیل کا استعمال کیسے ہوا ہے؟ اضافت کی صورت میں. ویری گڈ. علماء جو ہے، اب یہ علماء کے اوپر دیکھیں الف لام نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، اور آپ کو قاعدہ یاد آنا چاہیے کہ مضاف کے اوپر جو ہے نا، مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو اب قاعدہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ علماء افضل کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مضاف علیہ، لیکن انعام کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے. ہاں بھائی، وہ قاعدے یاد رکھو گے تو عبارت پڑھی جائے گی، ایک ایک عبارت سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. بالکل. افضل مضاف، علمائی مضاف الیہ مضاف، اور الانعام مضاف الیہ. علماء مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر افضل کا مضاف علیہ، افضل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ الامام. اب یہ جملہ بن گیا نا، صرف جملہ اسمیہ ہو گیا، تو اب یہ الامام کی صفت ثانی بن جائے گا. سوری، شیخ کی صفت ثانی. شیخ کی ایک صفت بنی الامام، اور دوسری افضل علماء الانام، کہ جسے جمع کیا ہے شیخ، ایسا امام جس کی پیروی کی جاتی ہے، جو کہ زمانے کے علماء میں سب سے افضل ہے. بھائی بالکل سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بات اس میں ابہام والی تو نہیں کر رہا میں؟ سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، اب کیا ہوا؟ شیخ الامام، شیخ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر بنے گا مبدل من. جی سر، مبدل من. جی، مبدل من بن جائے گا. ٹھیک ہے جناب. جی 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 بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، اب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں، اب معلوم ہے آپ نے پڑھا تھا خلاصۃ النحو کے اندر، جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا اسے تابع، اور اس پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں. جاء رجل عالم. اب دیکھو نا، جاء رجل عالم، اب یہی وہی مثال ہے. الفہ شیخ، پہلے کیا لے کر آئے ہیں؟ پہلے وہ اس کو شیخ کو لے کر آئے ہیں، اور عالم کو بعد میں لے کر آئے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، تابع کی 5 قسمیں پڑھی تھی: صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان پڑھا تھا. اس میں آپ نے ایک پڑھا تھا بدل. ٹھیک ہے، جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیدن لایا گیا اسے بدل کہتے ہیں، اور بدل کے مطبوع کو مبدل من کہتے ہیں. اب یہ ہے مطبوع. الشیخ الامام یہ بنے گا مبدل من، یہ مطبوع ہے جو تابع نسبت میں مقصود ہو اور مطبوع صرف تمہیدن لایا گیا اسے بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے جو ہے اس بدل کو آگے لایا جا رہا ہے بعد میں. ٹھیک ہے، مقصود تو عبد القاہر ہے نا، مقصود تو عبد القاہر ہے. جیسے مثال ہے کامل عالم، عالم کھڑا ہوا، یعنی بکرون یعنی بکر. اب یہ دیکھیں پہلے انہوں نے کیا لے کر آیا ہے؟ پہلے مبدل من لے کر آنے، اور آگے آخر میں پھر جا کے بدل لے کر آئیں گے، عبد القاہر. یہ ہے بدل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تمام الشیخ الامام افضل العلماء الانام یہ بن جائے گا. میں نے اس کی ساری ترکیب کر دی ہے، بن گیا مبدل من عبدل. اس لیے اس کے ہم نے پیش پڑھ رہے ہیں کیونکہ مبدل من اور بدل کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، تابع مطبوع کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عبد کو بڑا مضاف، القاہری پہ الف لام ہے، اس کو پڑھیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اب بن کے بارے میں قاعدہ یاد رکھیں. بن ما قبل کے لیے تو صفت واقع ہوتا ہے، اور ما بعد کے لیے مضاف واقع ہوتا ہے. بن جو ہے، بن اگر 2 علام کے درمیان آ جائے نا، 2 علام کے درمیان، تو ما قبل کے لیے صفت، ما بعد کے لیے مضاف. یہ قاعدہ یاد رکھیں. اگر بن
دو علام کے درمیان میں آ جائے. دیکھیں عبد القاہر بھی عبد الرحمان ہے, اس کے مابین بن آ رہا ہے, تو ما قبل کے لیے کیا بنے گا؟ صفت. ما بعد کے لیے مضاف بنتا ہے. ٹھیک ہے. عبدو مضاف, قاہری مضاف الیہ, اور اچھا یہ بن گیا. اس کو آپ عبد القاہر کو اس کو بنا لے موصوف, بن کو بنائے صفت, بن پھر مضاف بنے گا عبد مضاف, الرحمن مضاف علیہ, مضاف اپنے مضاف علیہ سے لے کے بن کا مضاف علیہ, بن اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا صفت عبد کی. ٹھیک ہے. یہ بن جائے گا صفت اول. اور جرجانی یہ بن جائے گی صفت ثانی. جرجانی کو کھول کے لکھیں گے تو اس میں منصوب ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ مفعول کے حکم میں ہوتی ہے, اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل ہوگا, وہ شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ بن جائے گی صفت ثانی. عبد القاہر اپنی دونوں صفات سے مل کر کیا بنے گا جناب؟ یہ بنے گا بدل. ہاں, مبدل من بدل سے مل کر, پیچھے کیونکہ فعل تھا, فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے, فاعل نہیں تھا, مفعول تھا ہمارے پاس, تو اس کو بنا لیں گے مفعول. اس کو بنائیں گے فاعل. مبدل من فاعل بن جائے گا. اچھا, فعل الفا, فعل ضمیر مفعول, اور اپنے مبدل من فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بنے گا ما موصولہ تھا, تو ما موصولہ کے بعد صلہ ہوتا ہے, یہ اس کا صلہ بن جائے گا. ما موصولہ اپنے صلے سے مل کے آگے جار الا کھڑا ہوا تھا, جار کے لیے مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لق مذکورتن کے متعلق کر دیں. علم فعل اور ان تضمیر فاعل. اچھا, پھر یہ انا عرف مشبہ عوامل جو ہے نا, ذوالحال اپنے حال سے مل کر, ذوالحال اپنے حال سے مل کر انا عرف مشبہ بالفعل کا اسم. آگے اس کی خبر آ رہی ہے میت عاملن, جسے تو جان لے کہ نحو میں جو ہے عوامل وہ کتنے ہیں؟ 100 عامل ہے. میت ممیز مضاف, عاملن تمیز مضاف علیہ. یہ ممیز مضاف تمیز مضاف علیہ سے مل کر یہ اس کی انا عرف مشبہ بالفعل کی بن جائے گی خبر. ٹھیک ہے. عرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر علم کا مفعول, علم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. آگے جو ہے نا یہ سقى اللہ سراہ وجعل جنت مثواہ, یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں. اس کی ترکیب بعد میں کر لیں گے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اصل صرف اتنی سی عبارت ہے. دیکھیں بیچ میں یہ جو لکھ رہے ہیں نا, شیخ الامام افضل العلماء الانام عبد القاہر ابن عبد الرحمن جرجانی سقى اللہ سراہ وجعل جنت المثواہ, یہ جملہ سارا اس کے اندر جو ہے معترضہ ہے. جملہ